جاوید بٹ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا کہیں گے کوئکلی اس پر، آپ کے ویوز کیا ہیں؟ 7E کے حوالے سے بہت بات ہوئی، بالآخر اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ یہ جناب بہت خوش آئندہ ہے یہ جو اعلان ہوا ہے کل، اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو اتنی دیر انہوں نے امپلیمنٹ کیا رکھا، ایک پالیسی بناتے ہیں، اس کا جو نقصان ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو 8 مہینے آپ کی بزنس نہیں ہوئی، رائٹ، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یار پالیسی بنانی کیا ہے جو لانگ ٹرم چلے. ان کی یو ٹرن کتنی پالیسی بناتے ہیں، اور جو بناتے ہیں وہ غلط بناتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جو پالیسی بنانے والے ہیں یہ بیوروکریٹس ہیں. بیوروکریٹس نے جس نے کبھی آج تک بزنس نہیں کیا وہ پالیسی کا بنائے گا. سو دے شوڈ جو ریئل اسٹیک ہولڈر ہیں ساتھ، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، بات کریں. بٹ صاحب ایسے لاسٹ ایئر تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم نے ایک تشکیل دی کمیٹی جس کے اندر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی سے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا اور ان سے مشاورت بھی کی گئی. تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ ایسے ڈیفرنٹ طریقے سے. اور ان کی بات مانی گئی؟ ہاں یہ سوال ہے، کیا ان کی بات مانی گئی؟ مقصد ہے کہ دیکھیں میں کئی دفعہ گیا ان کے پاس، کہتے ہیں جی آپ سفارشات بھیجیں. میں نے کہا میں سفارشات کس کو بھیجوں؟ جس کو پتہ ہو تو وہی سفارشات لے گا نا، جس کو عقل ہوگی کہ بزنس ہوتی کیسے ہے. جب ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بن میں پھینک دیتے ہیں کہ یار چھوڑو دفعہ کرو. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آن بورڈ تو لیا گیا مگر ان کی بات سنی نہیں گئی. ہو نہیں سکتا سنی گئی ہو. یہ کوئی بھی آدمی جو اگر ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو پاس کر ہی نہیں سکتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، چلے بالآخر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. ہاں نہیں خاتمہ وہ تو خوش آئندہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بزنس، دیکھیں ہر بزنس پاکستان میں ایک ٹف کام ہے. جب آپ نے یہ ٹف لگانا، آپ نے جب پراپرٹی کے اوپر ٹف کرنا شروع کیا، سارا پیسہ اٹھا کے دبئی چلا گیا. لوگ ادھر جا کے وائی وڈ دے انویسٹ ان پاکستان. ہم ڈیولپر ہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. اگر ہمارے پاس کنزیومر ہی نہیں ہوگا، کنزیومر اگر باہر جا کے انویسٹ کرنا شروع کر دے، ہم کس کو بیچیں گے؟ تو اگر ہم نہیں سروائیو کرتے تو پھر کس طرح بزنس چلے گا؟ اور یہ جو ہم اتنی امپلائیز رکھے ہوئے ہیں، اتنا کیونکہ جو پیسہ باہر چلا گیا، امپلائمنٹ بھی تو باہر چلی گئی. تو پھر اس وجہ سے اگر آپ پیسہ پاکستان میں رہے گا، پاکستان میں رول کرے گا، تو پاکستان کی دوسری جو ریلیٹڈ بزنس ہیں ان کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. ان کو وہ بھی 32-38 بزنس ساتھ چلتی ہیں. روزگار اور آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا تو آپ کی اکانومی سائز بڑھے گا. اکانومی سائز بڑھے گا تو آپ کا ٹیکسز بڑھے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اکانومی سائز چھوٹا کر دیں گے ٹیکس کیسا بڑھائیں گے؟ اگر آج انڈیا برابر ٹیکس لے رہا ہے، انڈیا کا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کا بجٹ اور جو اس کا ڈیفیسٹ ہے وہ بالکل برابر ہے. اس کے بجٹ جو ہے اس میں ڈیفیسٹ نہیں ہے، کوئی 2-4-10 بلین کا ہوگا. لیکن ہمارا تو 12 بلین لے رہے ہیں اور 20 بلین ہمارا یہ ہے اپنا خرچے ہیں. تو کہاں سے آئے گا باقی جو 20-25 بلین ڈالر، جو 10,000 بلین جو ہم نے عرب جو ویسٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ بالکل ٹھیک.